अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने वालों में शामिल फरमाए। तो मेरी डेली क्लास होती है, आज भी क्लास के लिए मैं निकली हूँ, लेकिन पहले मैंने पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में। तो यहाँ पर बहरिया टाउन में पहले तो एक ही पेट्रोल पंप था, जो कि कैनाल रोड से आते हुए बहरिया टाउन की एंट्रेंस में ही होता है। ये पहले वाला है पुराना, लेकिन एक और पेट्रोल पंप शुक्र है कि बहरिया के अंदर ही बना है। तो तकरीबन ये सेंटर में है बहरिया टाउन के, एफल टावर जो है उस साइड पर है, बहरिया होम्स के बिल्कुल सामने। तो हमारे यानी घर के नज़दीक वही लगता है। तो पहले पेट्रोल डलवा के तो फिर मैंने क्लास में जाना है। अब हम बहरिया की ग्रैंड मास्क से यानी जो जामे मस्जिद है वहाँ से गुजर रहे हैं। तो आज गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं फ्राइडे की वजह से, और विजिटर्स भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और यहाँ पे रश देखें, क्योंकि रिंग रोड बन रही है तो उसकी वजह से तो एक आध रास्ता खुला होता है, तो यहीं से गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, और लाइन लगी हुई है गाड़ियों की भी। पेट्रोल डलवा लिया तो अब जा रहे हैं हम। वापस उसी रास्ते से जा रही हूँ मैं, क्योंकि रास्ता बाकी जाने वाला बंद था। एक यही वाला रास्ता जो मस्जिद की तरफ है ये खुला है, इसी से सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। मैंने यहाँ से फिर गुजरना है दोबारा से, अभी यहाँ से ही आई हूँ।
بلاک آ گئے. یہاں سے میں نے پک کرنا ہے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کو. اور بچیاں ٹھیک ہیں آپ کی؟ پھر کسی کو ساتھ لے آیا کریں, کوئی فری نہیں ہوتی؟ ایک بیٹی کا تو آج کالج میں ہے, فنکشن وغیرہ ادھر جا رہی ہے. دوسری وہ یونیورسٹی سے آ کے سوئی تھی نماز پڑھ کے. اچھا, آئے گی انشاءاللہ. تھوڑا فری ہوتے ہیں نا پھر ایک شام کو نا پھر لگا لیا کریں اپنے ایریے کا پتیا لوگوں کو, باقی جو نہیں آ رہے نا, جی. تاکہ وہ لوگ بھی آ جائیں. تو آج سنا جی کا نہیں بنا کام؟ نہیں, آج ان کا نہیں آیا میسیج. میں نے انہیں کیا تھا میسیج کہ اگر آپ نے آنا ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں. وہ پھر مجھے میسیج کرتی ہیں وائس میسیج یا ویسے ریٹرن فارم میں, تو میں پھر پہلے انہیں لیتی ہوں. آج ان کا نہیں آیا تو انہوں نے دیکھا بھی ہے نا میسیج, میں نے چیک کیا ہے, تو کوئی مجبوری وغیرہ ہوگی آج پھر, ورنہ تو وہ آتی ہیں, چھٹی نہیں کرتی. اب آ رہا ہے رخسانہ مجھے میسج کرتے کہ اب آپ آ جائیں, مجھے بچہ چھوڑ آتا گاڑی میں. نہیں کوئی بات نہیں, ہم ہاں, گاڑی بالکل سے ابھی پاس ہی اترے تھے نہیں ہم. تھے, لیکن ابھی پارکنگ کے پاس تھے ہم. اوئے ہوئے, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا؟ میرا دل, میں نے آج نا دیر سے میسج کیا, گھر پہ تھی نہیں نا, میں نے کہا پہنچوں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. ہاں ہاں, تو اسی سے آپ سے میں نے کہا بس وہ میں پھر گئی پیٹرول ڈلوایا. اچھا اچھا. اس کے بعد بہت زیادہ رش تھا. ایک ہی روڈ کھلی ہے, سروس روڈ, جو مسجد کے بالکل سامنے ہے, گرینڈ ماسک ہے, اس کے سامنے ہے. اسی سے ساری گاڑیاں, ٹرالے, ٹرک. میں جب موڑ رہی تھی واپسی پہ تو بڑا ٹرالا آ گیا. اچھا اچھا. تو وہ سامنے بالکل آ گیا نا, تو میں سائڈ پہ ہو گئی فٹ پاتھ تک. تو اس کے بعد پھر میں نے بیک کر کے تھوڑی پیچھے, پھر گاڑیاں. مجھے پتا ہوتا نا اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو میں آ جاتی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, نہیں کوئی بات نہیں, ہمارے ساتھ جہاں دفعہ آپ لے کے جاتے ہیں ایک دفعہ میں خود آ جاتی ہوں آپ کو. کوئی بات نہیں, اس کی یہ تو اجر کی بات ہے نا. نماز پڑھ کے بیٹھیں گے کلاس. ہاں جی, پہلے جا کے نماز پڑھ لیں گے. اور آپ ٹھیک رہیں رخسانہ جی؟ سب خیریت رہی؟ پچھلے ہفتہ کیسے گزرا؟ شکر ہے. ملتان میں نہیں ابھی ادھر ہی ہے, ملتان نہیں گئی ابھی. علی پور نہیں, پچھلے ہفتے نہیں گئے, جانا تھا پر گئی نہیں تھی. یہاں پہ تھی. اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, سر میں شدید پین تھی اور بخار بھی تھا, اٹھا نہیں جا رہا تھا مجھ سے. پھر میں نے یہ سوچا کہ اتنی تکلیف کے بعد اگر میں جاؤں گی تو بھی تو تھوڑے سے لوگوں کو ہے کلاس میں, یہ سوچ کے پھر, ورنہ تو میں آ جاتی ہوں. جی نہیں, کسی کا نہیں آیا, باقی لوگوں کا. کلاس میں آ رہی ہیں نا. مد, سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کے معنی کیا ہیں. مد کے معنی ہے لمبا کرنا اور کھینچنا. حرف مدہ کو اپنی اصلی لمبائی مد اصلی سے بڑھا کر پڑھنا مد کہلاتا ہے, اور مد ہمیشہ حرف مدہ یا حرف لین پر ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, مد یعنی مد جہاں ڈلی ہوئی ہوگی نا, یا تو وہ حرف مدہ ہوگا یعنی الف مدہ
واو مدہ یا یائے مدہ، 3 ہے نا حروف مدہ، یا حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یائے لین، دونوں سے پہلے جب زبر ہو نا، دونوں ساکن ہو، پہلے زبر ہو تو لین ہوتے ہیں، ان پر بھی ہو سکتی ہے مد، ٹھیک ہے۔ اور اب اگلی بات نوٹ کیا ہے کہ کسی بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، کوئی حرف مشدد آ جائے یا کوئی حرف ساکن آ جائے تو اس حرف مدہ پر مد ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس سے آگے دیکھیں کہ مدوں کی اقسام۔ پہلی مد جو ہے وہ ہے مد متصل، ٹھیک ہے، متصل کا مطلب ہے کہ جڑی ہوئی، ملی ہوئی، ٹھیک ہے، اسی ایک ہی کلمے کے اندر جو مد ہو، الگ کسی اور کلمے میں نہ ہو۔ اب یہاں دیکھیں، اگر ایک ہی کلمے کے اندر حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس حرف مدہ پر مد ہوگی، اسے مد متصل اور مد واجب بھی کہتے ہیں۔ اس کو طول کر کے پڑھنا افضل ہے، یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے 2 نام ہیں، ایک مد متصل، دوسرا نام کیا ہے؟ مد واجب۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہ بڑی مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے مثالیں آتی ہیں اس کی۔ تو اب سب سے پہلی مثال ہے کہ مثال کے طور پر اولئک، دیکھیں لام کے اوپر جو ہے نا کھڑی زبر ہے نا، کھڑی زبر یہ الف مدہ کے برابر ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ کھڑی زبر جو ہے وہ الف مدہ ہوتی ہے اور کھڑی زیر یائے مدہ ہوتی ہے، الٹا پیش جو ہے وہ واو مدہ ہوتا ہے، یعنی ان کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کھڑی زبر ہے نا، تو یہ حرف مدہ ہو گیا نا، الف مدہ، اب اس کے اوپر مد ہے، ایک اور مد ہاں ہے، ہاں، اس کے اوپر ایک اور مد ہے، اس کو تو تھوڑا لمبا کرتے ہیں نا، حرف مدہ جو ہے لمبا کریں گے۔ ہاں، اور اس کے بعد حمزہ ہونی چاہیے، جو اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں ہے کہ ہاں حرف مدہ جس پر مد ہوتی ہے اس کے بعد حمزہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں حمزہ زیر ای، ایسے ہے نا، حمزہ ہے نا، اولئک، اب اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کریں 5 سے 6 الف کے برابر، حرکت کے برابر لمبا کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دیکھیں بڑی مد ہے نا، موٹی مد ہے۔ اب دوسری مثال اس کی ہے، ٹھیک ہے، مد متصل یا مد واجب کی دوسری مثال کیا ہے؟ انشاء اللہ، اللہ کو پر پڑھیں، پھر پڑھیں پورا پڑھیں، پورا لفظ پڑھیں، اللہ، انشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تیسری مثال کیا ہے؟ عن الفحشاء، جب ساکن کریں گے حرف، یعنی رکیں گے، وقف کریں گے تو ہم اس کو ساکن بھی کر سکتے ہیں، اگر جیسے ابھی ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، صرف ہم چونکہ مدوں کو دیکھ رہے ہیں نا، وقف کو نہیں دیکھ رہے، تو اولئک ہم نے کاف کی زبر پڑھ لی، ورنہ اگر ہم یہاں پر وقف کرتے تو ہم نے اس کو ساکن کرنا تھا، اولئک، ٹھیک۔ اسی طرح انشاء اللہ، لیکن اگر ہم رکیں گے تو ہم ہاں کو ساکن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کرتے ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو صرف ہم الفاظ کو دیکھ رہے ہیں نا، اگر ہم آیت کے مطابق دیکھیں تو آخری حرف کو وقف کرتے ہوئے ساکن کرنا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح آگے دیکھیں، ہاں خطی کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یائے مدہ کے اوپر ہے نا یہ، اور آپ دیکھیں یہ یائے مدہ کے اوپر مد ہے، اور آگے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور ان الفحشاء میں دیکھیں الف مدہ ہے نا، یہ الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، اس کے بعد حمزہ ہے نا۔ اسی طرح انشاء، اس میں دیکھیں الف مدہ کے اوپر مد ہے اور آگے حمزہ ہے، تو یہ نشانی پوری ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھی پہلی قسم کی مد، مد متصل یا مد واجب۔ اب دوسری مد ہے
اس کا نام ہے مد منفصل. کیا ہے؟ اگر کلمے دو ہوں، ٹھیک ہے، اگر کلمے دو ہوں اور پہلے کلمے کا آخری حرف حرف مدہ ہو، پہلے کلمے کا آخری حرف کیا ہو؟ حرف مدہ، اور اگلے کلمے کا پہلا حرف حمزہ ہو، تو جب ان دونوں کلموں کو ملا کر پڑھیں گے تو پہلے کلمے کا آخری حرف جو حرف مدہ تھا اس پر مد ہوگی. یہ واجب نہیں ہے، پہلی تو واجب تھی نا، یہ واجب نہیں ہے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. یہ ایک باریک ویو کی شکل میں ہوتی ہے. تو اب آپ یہاں دیکھیں گے، اب یہاں پہلے ڈیفینیشن کو دہرائیں گے. مد منفصل کیا ہے؟ نازی جی پڑھیے گا. اگر کلمے دو ہوں اور پہلے کلمہ کا آخری حرف مدہ ہو اور اگلے کلمہ کا پہلا حرف حمزہ ہو، جب ان دونوں کلموں کو ملا کر پڑھیں گے تو پہلے کلمے کا آخری حرف جو حرف مدہ تھا اس پر مد ہوگی. یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. یہ ایک باریک ویو کی شکل میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا بہتر ہے. لیکن اگر ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے، آیت کو پورا کرنا ہے، تو ہم اس کو بہت لمبا نہ کریں، کیونکہ حرف مدہ تو ہوگا نا، اس کو تو ہم لمبا کریں گے نا. تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے. اچھا آگے دیکھیں. کی شکل میں بھی فرق ہوگا. ہاں وہ دیکھیں، وہ موٹی تھی نا، مد متصل جو تھی وہ موٹی تھی، لیکن یہ جو ہے یہ ویو کی شکل میں. اب یہاں آپ اس کو دیکھیں گے، آپ مثال میں دیکھیں، آپ کو یہاں نظر آئے گی یہ وَجَعَلُوا، دیکھیں جَعَلُوا، لو واو مدہ ہے نا، لام پیش واو، لو واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی. اب اس کے اوپر مد ہے، دیکھیں ویو والی ہے نا، باریک ویو ہے بنی ہوئی. اور یہ دیکھیں کہ یہ دو کلموں کے درمیان میں ہے، دو کلموں کو ملا رہی ہے. اب جعلوا کے بعد عزت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اور نشانی کیا ہے کہ پہلے کلمے کا آخری حرف تو حرف مدہ ہوتا ہے نا، جیسے وَجَعَلُوا، یہ واو مدہ ہو گیا نا آخری حرف، لیکن دوسرے کلمے کا پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ حمزہ. دیکھیں عزت، یہاں پر حمزہ ہے نا، حمزہ زبر ہے نا، دوسرے کلمے کا پہلا حرف. پیچھے جو الف ہے وہ سائلنٹ ہے. ہاں جی، حمزہ زبر جی کے پیچھے جو ہے. جی ہاں، اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. تو حمزہ الوصلی بھی ہوتا ہے اور سائلنٹ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے جو عین سے پہلے والا حمزہ ہے، جی ٹھیک ہے. تو پہلے کلمے کا آخری حرف جو ہے حرف مدہ ہے، دوسرے کلمے کا پہلا حرف حمزہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو کلموں کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اور دوسری بھی ہے، دیکھیں اس پر دو مدیں ہیں، اہلیہا، دیکھیں اس پر بھی ہے نا، وہاں بھی ویو کی شکل میں ہے، الف مدہ پر ہے یہ، ٹھیک ہے. اور دوسرا کلمہ ہے ازلتا، ٹھیک، جو ہے حمزہ زبر تو یہ دوسرے کلمے کا پہلا حرف کیا ہو گیا؟ حمزہ، ٹھیک. دیکھیں پہلے دو کلمے تھے وَجَعَلُوا عِزَّةً، ٹھیک، پھر دوسرے دو کلمے اہلیہا اذلتن، ٹھیک. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، پڑھیں اذلہ، پھر پڑھیں ایک دفعہ ہاں. اب دوسرا دیکھیں، دوسری مثال، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، دیکھیں لا زبر کے بعد الف ہے نا، الف سے پہلے زبر آئی تو کیا ہو گیا؟ الف مدہ. وهم لا یفتنون، الف مدہ ہے نا، اس کو نہ چھوڑا کریں، یہ الف مدہ ہے. پھر پڑھیں ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، دیکھیں یہ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 29، ٹھیک. اچھا آگے دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اب دیکھیں یا کے اوپر مد ہے نا ویو کی شکل میں، ٹھیک ہے. تو یا یہ پہلا
جو ہے کلمہ ہے. اس کے ساتھ دوسرا کیا ہے ایوہا, ٹھیک ہے, حمزہ زبر. ہاں حمزہ آ گیا نا آگے, تو یہ اس کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. یہ سورۃ البقرہ ہے نا, آیت نمبر 21 ہے اس کی, اور سورۃ عنکبوت کی بھی آیت نمبر 2 تھی میرے خیال میں, کیونکہ سورۃ کا نمبر 29 ہے. تو اب آگے دیکھیں گے تیسری قسم کی, آپ نے 2 دیکھی ہے نا, مد متصل, مد منفصل. اب تیسری قسم کی مد کلمی مسکل, مد کلمی مسکل, ٹھیک. مسکل کہتے ہیں بھاری کو, وزنی کو, مسکال کہتے ہیں وزن کو. ایک ہی کلمے میں حرف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف مشدد آ جائے, شد والا آ جائے ایک ہی کلمے میں, ٹھیک ہے, حرف مدہ کے بعد کیا آ جائے, شد والا کوئی حرف, تو اس حرف مدہ پر مد ہوگی. اسے مد کلمی مسکل کہتے ہیں, اسے مد جائز بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے 2 نام ہیں, ایک مد کلمی مسکل, دوسرا مد جائز. کب یہ ہوتی ہے, جب, آپ میں سے کون پڑھے گا اس کو, دوبارہ سے پڑھیں مد کلمی مسکل کی ڈیفینیشن, تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. مد کلمی مسکل ہاں ایک ہی چلیں کلمہ پڑھیں. ہے, حرف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف مشدد آ جائے تو اس حرف مدہ پر مد ہوگی. اسے مد کلمی مسکل کہتے ہیں, اسے مد جائز بھی کہتے ہیں.